ایک طرف وہ تصویر ہے جس میں جیکی کینیڈی PIA کے جہاز سے اتر رہی ہیں اور دوسری طرف وہ خبر کہ قومی ایئر لائن بالآخر بک گئی۔ جی ایک طرف دنیا کی بہترین ایئر لائن کا خطاب، دوسری طرف 800 ارب روپے کا قرض۔ بالکل، اور یہ صرف ایک کمپنی کی کہانی نہیں، یہ تو جیسے ہمارے اپنے خوابوں اور حقیقتوں کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ چلیں آج اسی کہانی کی تہ کھولتے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف ایک بیلنس شیٹ کا معاملہ نہیں ہے۔ PIA ایک قومی علامت رہی ہے۔ ہاں، ایک پہچان تھی۔ اس کی کہانی میں پاکستان کی امنگیں، اس کی کامیابیاں اور پھر وہ تمام غلطیاں پوشیدہ ہیں جو ہم بحیثیت قوم کرتے رہیں۔ تو آج ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ کیا ہوا، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایسا کیوں ہوا اور اب آگے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے ذرائع کیا ہوں گے؟ ہمارے ذرائع میں تاریخی دستاویزات ہیں، آڈٹ رپورٹس ہیں اور اس نجکاری کے عمل کا گہرائی سے کیا گیا مالیاتی تجزیہ بھی شامل ہے۔ بہت خوب، تو پھر شروع وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے خواب شروع ہوا تھا، 1960 اور 70 کی دہائی۔ سنہرا دور۔ وہ دور جب PIA صرف ایک ایئر لائن نہیں تھی بلکہ پاکستان کا اڑتا ہوا پرچم تھا۔ میں نے اس دور کے اشتہارات دیکھے ہیں، آج بھی دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے۔ کمال کی تخلیقی صلاحیت تھی۔ وہ صرف ٹکٹ نہیں بیچ رہے تھے، وہ ایک اعتماد، ایک سٹائل بیچ رہے تھے۔ اور وہ صرف کھوکھلے دعوے نہیں تھے، اس کے پیچھے ٹھوس کارکردگی تھی۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ PIA کو ایک زمانے میں عالمی ایئر لائنز کی ماں کہا جاتا تھا؟ عالمی ایئر لائنز کی ماں مطلب یہ کہ ایمریٹس جیسی آج کی سپر پاور ایئر لائن، اس نے اپنے ابتدائی 2 طیارے PIA سے لیز پر لیے تھے۔ واقعی ایمریٹس نے؟ جی، اور ان کا عملہ تربیت کے لیے کراچی آتا تھا۔ سنگاپور ایئر لائنز، ایئر مالٹا، فلپائن ایئر لائنز، ایک لمبی فہرست ہے جن کی PIA نے مدد کی۔ یہ بات تو آج کے دور میں ناقابل یقین لگتی ہے۔ اور بھی تو کئی ریکارڈز تھے، ہے نا؟ جی ہاں، 1960 میں PIA بوئنگ 707 طیارے کے ساتھ جیٹ سروس شروع کرنے والی ایشیا کی پہلی ایئر لائن تھی۔ ایشیا کی پہلی؟ اس نے خطے میں ہوائی سفر کا نقشہ ہی بدل دیا۔ پھر 1964 میں ایک اور تاریخ رقم ہوئی۔ PIA چین کے لیے پرواز کرنے والی پہلی غیر کمیونسٹ ملکی ایئر لائن بن گئی۔ اچھا، یہ تو ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی بھی ہوگی۔ بہت بڑی۔ یہ سرد جنگ کا زمانہ تھا اور یہ پرواز ایک کمرشل روٹ سے کہیں بڑھ کر تھی۔ اور وہ رفتار کا ریکارڈ میں نے سنا ہے وہ آج تک نہیں ٹوٹا۔ آپ لندن سے کراچی کی پرواز کی بات کر رہی ہیں؟ جی، 1962 میں PIA کے بوئنگ 720B نے یہ فاصلہ صرف 6 گھنٹے 43 منٹ اور 51 سیکنڈ میں طے کیا تھا۔ 1 منٹ، 6 گھنٹے 43 منٹ؟ آج تو یہ پرواز 8 سے 9 گھنٹے لیتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے۔ دیکھیں، اس کی 2 بنیادی وجوہات تھیں۔ جی؟ ایک تو اس وقت فضائی ٹریفک بہت کم تھا، تو طیارے زیادہ سیدھا راستہ لے سکتے تھے۔ اچھا۔ اور دوسرا، اس وقت ایندھن کی قیمتیں اتنی زیادہ نہیں تھیں، تو ایئر لائنز رفتار کو بچت پر ترجیح دیتی تھی۔ تو آج کل وہ جان بوجھ کر آہستہ اڑاتے ہیں ایندھن بچانے کے لیے؟ بالکل۔ تو تکنیکی طور پر ہم آج بھی اتنی تیزی سے اڑ سکتے ہیں، لیکن معاشی طور پر یہ فائدہ مند نہیں۔ واہ، یہ تو خود ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن PIA صرف رفتار کا نام نہیں تھا، یہ گلیمر کا بھی نام تھا۔ وہ پیئر کارڈین کا ڈیزائن کیا ہوا یونیفارم؟ جی، 1966 میں ایک مشہور فرانسیسی ڈیزائنر نے PIA کے عملے کے لیے یونیفارم ڈیزائن کیا۔ وہ سبز رنگ کی A لائن ٹیونک، تنگ سفید پاجامہ، جسے PIA پاجامہ کہا جانے لگا۔ بالکل۔ وہ پاجامہ اتنا مشہور ہوا کہ پورے پاکستان میں خواتین اسے پہننے لگیں۔ یہ صرف ایک یونیفارم نہیں تھا، یہ ایک فیشن سٹیٹمنٹ تھا۔ یہ سب سن کر ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان کی ثقافتی خود اعتمادی کا کوئی کھویا ہوا حصہ دیکھ رہے ہوں۔ اور پھر وہ نعرہ تھا گریٹ پیپل ٹو فلائی ود۔ وہ نعرہ بھی ایک کہانی ہے۔ 1962 میں جب امریکی خاتون اول جیکولین کینیڈی نے پاکستان کا دورہ کیا تو انہوں نے PIA پر سفر کیا۔ اچھا۔ وہ سروس سے اتنی متاثر ہوئیں کہ انہوں نے اس کی بہت تعریف کی۔ اسی تاثر کو PIA کے اس وقت کے پبلسٹی چیف عمر قریشی نے ان لازوال الفاظ میں ڈھال دیا۔ یہ سب سننا ایک طرف تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن دوسری طرف تکلیف بھی دیتا ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کہانی کا اگلا حصہ کیا ہے۔ جی، سوال یہ ہے کہ آخر غلطی کہاں ہوئی؟ اتنی کامیابی کے بعد زوال کیسے شروع ہوا؟
آپ نے بالکل صحیح نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ زوال کی کہانی کوئی ایک دن کی نہیں، یہ کئی دہائیوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ اور شروعات کہاں سے ہوئی؟ شروعات ہوئی بد انتظامی سے اور پھر بے دریغ سیاسی مداخلت سے۔ 2007 سے 2017 کی ایک آڈٹ رپورٹ اس کی ایک خوفناک تصویر دکھاتی ہے۔ میں نے اس کے بارے میں کچھ پڑھا ہے، وہ ٹکٹوں والا معاملہ۔ جی، رپورٹ کے مطابق صرف 8,800 ٹکٹوں کو 45,000 بار ریفنڈ کیا گیا۔ ایک منٹ، کیا کہا آپ نے؟ 8800 ٹکٹوں کا پیسہ 45,000 بار واپس کیا گیا؟ جی ہاں، 45,000 بار۔ یہ تو بد انتظامی نہیں ہے، یہ تو ادارے کے اندر سے ایک منظم ڈاکہ ہے۔ بالکل، یہ ایک منظم فراڈ تھا۔ اسی طرح ٹریول ایجنسیاں جعلی ناموں سے سیٹیں بک کر کے پرواز کو بھرا ہوا دکھاتی تھیں اور آخری لمحات میں کینسل کروا دیتی تھیں تاکہ جہاز آدھے خالی جائیں۔ جی، اور سسٹم میں سب ٹھیک نظر آئے۔ اس کے علاوہ دوسرے ممالک میں ناکارہ قرار دیے گئے طیاروں کو مہنگے داموں لیز پر لیا گیا۔ اور اس سب کے اوپر سیاسی بھرتیاں۔ ہاں، وہ شاید سب سے بڑا عنصر تھا۔ ہر آنے والی حکومت نے پی آئی اے کو اپنے حامیوں کو نوکریاں دینے کی فیکٹری سمجھ لیا۔ ادارے میں ضرورت سے کہیں زیادہ ملازم بھرتی کر لیے گئے۔ بالکل، ایک وقت میں یہ تعداد 11,000 سے بھی تجاوز کر گئی تھی۔ تقرریاں قابلیت پر نہیں، وفاداری پر ہوتی تھیں۔ اس نے تو ادارے کے پورے پیشہ ورانہ ڈھانچے کو ہی تباہ کر دیا ہوگا۔ مکمل طور پر۔ تو یہ ادارہ اندر سے کھوکھلا ہو رہا تھا، اور پھر وہ ایک بیان آیا جس نے باہر سے بھی اس پر تالے لگا دیے۔ اس وقت کے وزیر ہوابازی کا پائلٹس کے لائسنس کے بارے میں بیان۔ وہ بیان تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا۔ اس نے عالمی سطح پر پاکستان کی ہوابازی کی ساخت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ رکیے، کیا یہ واقعی اتنا سادہ تھا کہ ایک وزیر کے بیان پر یورپ اور برطانیہ نے پابندی لگا دی، یا یہ آخری تنکا تھا؟ مطلب کیا اس سے پہلے بھی حفاظتی معیار پر کوئی خدشات موجود تھے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یورپی یونین ایویشن سیفٹی ایجنسی اس سے پہلے بھی کچھ حفاظتی خدشات کا اظہار کر چکی تھی۔ اچھا۔ لیکن یہ غیر ذمہ دارانہ بیان، جو کہ ایک حکومتی وزیر کی طرف سے آیا تھا، اس نے ان خدشات کو ایک ٹھوس ثبوت فراہم کر دیا۔ تو اس بیان نے انہیں وہ جواز دے دیا جس کی انہیں ضرورت تھی؟ بالکل، اس نے پہلے سے موجود مسئلے کو ایک بین الاقوامی بحران میں بدل دیا۔ اور اس پابندی کے بعد پی آئی اے کبھی سنبھل نہیں سکی۔ تو نجکاری سے پہلے کی تصویر یہ تھی کہ 800 ارب روپے سے زائد کے واجبات۔ جی، اور ہر سال ٹیکس دے دہندگانوں کے پیسوں سے 22 سے 24 ارب کا خسارہ پورا کیا جا رہا تھا۔ اور سب سے منافع بخش روٹس بند تھے۔ یہ واقعی ایک سفید ہاتھی بن چکا تھا۔ بالکل، اس مقام پر نجکاری کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ طے ہو گیا کہ اسے بیچنا ہے تو خبروں میں آیا کہ پی آئی اے 135 ارب روپے میں فروخت ہو گئی۔ لیکن یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں تھا، ہے نا؟ جی ہاں، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حکومت نے اسے سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش بنانے کے لیے ایک بہت ہوشیار حکمت عملی استعمال کی۔ یعنی وہ گڈ کمپنی بیڈ کمپنی ماڈل؟ بالکل وہی۔ بنیادی طور پر حکومت نے پی آئی اے کا سارا کچرا، یعنی 800 ارب کے قرضے اور دیگر واجبات، ایک الگ بری کمپنی میں ڈال کر اپنے پاس رکھ لیا۔ اور ایک صاف ستھری اچھی کمپنی جس میں صرف جہاز اور فلائٹ آپریشنز تھے، وہ فروخت کے لیے پیش کر دی۔ بالکل، اس صاف ستھری کمپنی کے لیے عارف حبیب کنسورشیم نے 135 ارب روپے کی سب سے بڑی بولی دی۔ لیکن یہاں ایک اور پیچیدگی ہے۔ وہ کیا؟ یہ 135 ارب روپے حکومت کے خزانے میں نقد نہیں گئے۔ اچھا۔ اس ڈیل کو سمجھنے کے لیے ایک گھر کی مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں علی یعنی حکومت اپنا ایک خستہ حال قرض میں ڈوبا گھر یعنی پی آئی اے، عارف یعنی کنسورشیم کو بیچتا ہے۔ ٹھیک ہے، پورے منصوبے کی مالیت 135 ارب روپے ہے، لیکن عارف علی کو نقد صرف 10.125 ارب روپے دیتا ہے۔ صرف 10.125 ارب 135 ارب میں سے؟ تو باقی رقم کہاں گئے؟ باقی کے 124.875 ارب روپے عارف کو اس گھر کی مرمت اور اسے دوبارہ رہنے کے قابل بنانے پر خرچ کرنے ہیں۔ اچھا، اور یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس گھر میں علی کا بھی 25% حصہ باقی ہے، تو عارف جو سرمایہ کاری کر رہا ہے وہ نہ صرف اپنے 75% حصے کو ٹھیک کر رہا ہے، بلکہ حکومت کے 25% حصے پر بھی خرچ کر رہا ہے۔
اچھا، تو میں اگر صحیح سمجھ رہی ہوں، حکومت کو صرف 10 ارب روپے نقد ملے اور ساتھ میں یہ وعدہ کہ نیا مالک حکومت کے 25% حصے کی مفت میں مرمت کر دے گا؟ جس کی مالیت تقریباً 31 ارب روپے بنتی ہے. آپ نے بالکل درست سمجھا. تو حکومت کے لیے اس ڈیل کی مؤثر قیمت تقریباً 41 ارب روپے ہوئی؟ جی، 41.375 ارب روپے. اس حساب سے نجکاری کے وقت پوری ایئر لائن کی کل قیمت تقریباً 55.16 ارب روپے لگائی گئی. یہی وہ نقطہ ہے جہاں لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں. کیا یہ ایک شاندار سودا تھا جس نے ٹیکس دہندگان کا پیسہ بچا لیا، یا پھر ہم نے قومی اثاثہ کوڑیوں کے دام بیچ دیا؟ دونوں طرف مضبوط دلائل ہیں. حامی کہتے ہیں کہ اس سے وہ سالانہ اربوں روپے کا خون بہنا بند ہو گیا جو قومی خزانے سے ہو رہا تھا. اور بولی کا عمل بھی شفاف تھا؟ جی، ٹی وی پر براہ راست دکھایا گیا. نئے مالکان ایئر لائن کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے بھاری سرمایہ کاری کا عزم رکھتے ہیں. لیکن مخالفین کیا کہتے ہیں؟ ان کا خیال ہے کہ اثاثوں کے مقابلے میں قیمت بہت کم تھی. بالکل، وہ کہتے ہیں کہ 165 ارب روپے کی جائیدادیں اور طیارے، اس کے مقابلے میں یہ قیمت کچھ بھی نہیں. تاہم یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ نیو یارک کا روزویلٹ ہوٹل جیسے قیمتی اثاثے اس فروخت کا حصہ نہیں تھے. اچھا، وہ پہلے ہی الگ کر دیے گئے تھے؟ جی، انہیں اس بہتر کمپنی میں منتقل کر دیا گیا تھا جو حکومت کی ملکیت میں ہے. ٹھیک ہے، تو سودا ہو چکا ہے. اب آگے کیا؟ پی آئی اے 2.2 کیسا نظر آتا ہے؟ دیکھیں، مواقع بہت بڑے ہیں. ایک صاف ستھری بیلنس شیٹ کے ساتھ یہ اب ایک ہلکی پھلکی ایئر لائن ہے. اور اس کے پاس ایک وسیع روٹ نیٹ ورک اور ایک ایسا برانڈ ہے جسے لوگ آج بھی جانتے ہیں. صحیح کہا. نئے مالکان نے فلیٹ کو دگنا کرنے اور لندن جیسے اہم روٹس دوبارہ شروع کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے. اور چیلنجز؟ مجھے لگتا ہے سب سے بڑا چیلنج ادارے کا کلچر ہے. آپ نئے جہاز خرید سکتے ہیں، لیکن دہائیوں سے جڑ پکڑ جانے والی نااہلی اور سستی کی ثقافت کو کیسے بدلیں گے؟ یہ سب سے بڑا اور مشکل ترین چیلنج ہے. اس کے علاوہ ملازمین اور مضبوط یونینز کا معاملہ ہے. معاہدے کے تحت نئے مالکان 1 سال تک کسی کو نوکری سے نہیں نکال سکتے. یہ تو ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہے. ایک طرف آپ کو ادارے کو مؤثر بنانا ہے اور دوسری طرف آپ کے ہاتھ 1 سال کے لیے بندھے ہوئے ہیں. جی، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. انہیں کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی. اور ایک اور تشویشناک بات یہ ہے کہ اتنی صفائی کے باوجود حال ہی میں کمپنی نے ٹیکس سے پہلے خسارہ ظاہر کیا ہے. مطلب صاف ستھری اچھی کمپنی بھی ابھی تک پیسے بنا نہیں رہی؟ جی، منافع بخش بننے کا سفر ابھی بہت طویل اور مشکل ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ پی آئی اے کا سفر ایک عالمی مثال بننے سے لے کر مالی بوجھ بننے تک اور اب نجکاری کے ذریعے ایک نئے جنم کی کوشش تک، یہ صرف ایک ایئر لائن کی نہیں بلکہ پاکستان کی اپنی کہانی کا ایک عکس ہے. ایک ایسی کہانی جس میں بے پناہ صلاحیت بھی ہے اور خود پیدا کردہ بحران بھی. بالکل. اور یہ گفتگو سننے والوں کے لیے ایک سوچ طلب سوال چھوڑ جاتی ہے. جب یہ نئی نجی ملکیت والی پی آئی اے اپنے پر دوبارہ پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے تو اصل سوال صرف اس ایک ایئر لائن کا نہیں ہے. یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا امتحان ہے. کیا مسئلہ ہمارے قومی اثاثوں میں تھا یا اس عوامی انتظام کے نظام میں جو مسلسل سونے کو مٹی میں بدل دیتا ہے؟ اور اس تجربے کا مطلب ان دیگر سرکاری اداروں کے لیے کیا ہے جو آج بھی قومی خزانے پر بوجھ بنے ہوئے ہیں؟